اگر عمران خان صاحب قصوروار ہیں تو پھر نیب کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. عمران خان کو ایز اے سیلیبریٹی لے جا کے ہم نے پیسہ پرائم منسٹر کے وزٹ سے بچایا. یہ توہین کر رہی ہے نیب پاکستان کے وزیر اعظم کی. اپوزیشن لیڈر جس کو آپ 3 مہینے سے گرفتار کر کے بیٹھے ہیں اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا. وہ تو جینوئن کیسز ہیں. آپ اپنے جھوٹ کے بوجھ تلے خود ہی گر جائیں گے قوم کے سامنے. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویورز، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آنے سے پہلے میرٹ کی بات کرتی تھی، احتساب کی بات کرتی تھی، پولیٹیکل نان انٹرفیرنس کی بات کرتی تھی، ان شارٹ مدینہ کی ریاست کی بات کرتی تھی. مگر جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے تو وعدوں دعووں کے برعکس ہی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. وہ جو وعدے کیے تھے وہ کہیں نظر نہیں آتے. منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ کانٹریکٹس دیے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال مدینہ کی ریاست میں ہوتا ہے. احتساب صرف اپوزیشن بینچز کا ہو رہا ہے، حکومت میں بیٹھے لوگوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے منسلک جو لوگ ہیں باقاعدہ ڈائریکشنز ان کے حوالے سے گئی ہیں کہ وہاں نیب گو سلو پالیسی جو ہے وہ اختیار کرے. نیب کے جو اختیارات ہیں، نیب جو کارروائی کر رہا ہے، اس پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں جب اپنے پہ بات آتی ہے، پرائم منسٹر پہ بات آتی ہے. میرا نہیں خیال مدینہ کی ریاست میں ایسا ہوتا ہوگا. ایک فون کال پر لوگ پوسٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈی سی گجرانوالہ کا کیس ہو، ڈی پی او پاک پتن کا کیس ہو، طاہر خان صاحب کا کیس ہو، اور میسج دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری پالیسی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یا آپ ٹرانسفر ہوں گے یا آپ گھر جائیں گے. یہ باقاعدہ میسج دیا جاتا ہے حکومتی نمائندگان کی طرف سے. یہ بھی میرا خیال ہے مدینہ کی ریاست میں نہیں ہوتا. تو ہو کیا رہا ہے آج کل؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو وعدے کیے تھے، جو احتساب کا نعرہ لگایا تھا، اس کو کس حد تک جو ہے وہ عملی جامہ پہنا پائی ہے، یا پھر اب اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بو آ رہی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے اور اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم 3 اہم سوال اٹھائیں گے. سوال نمبر 1، حکومتی وزراء کا نیب اور بیوروکریسی کی جانب رویہ کیا عمران خان کی ویژن کا عکاس ہے؟ سوال نمبر 2، حکومت اور اپوزیشن کی شخصیات پر قائم کرپشن مقدمات پر کارروائی میں فرق آخر کیوں؟ سوال نمبر 3، عام پارلیمانی امور پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کا مستقبل کیا ہوگا؟ 3 سوال ہیں، اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بڑی ایک سین وائس ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرٹیسزم چاہے کسی بھی جماعت میں ہو، بات اچھی طرح کرٹیسزم جو ہے وہ لیتے ہیں، اس فلیئر اپ نہیں ہوتے جیسے پی ٹی آئی آج کل ہو رہی ہے. ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، اور چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. فون لائنز پہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو پروڈیوسر صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، رسپیکٹیبل انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب، انہوں نے جو کل ایک نجی ٹاک شو میں بات کی نیب کے حوالے سے، پہلے وہ سنوا دیجئے پھر آگے چلتی ہوں. عالم جبا کے کیس میں چارجز فارملائز نہیں ہوئے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ عمران خان کا جو ہیلی کاپٹر کا کیس ہے 27 لاکھ روپے کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس میں بھی چارجز فارملائز نہیں ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کی ٹوٹل جاتی ہے جو انہوں نے یہ کیسز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. یہ توہین کر رہی ہے نیب پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے سسٹم کی جو ابھی تک یہ چلا رہے ہیں. ان کو ختم کرنے نہیں تو اگر وزیر اعظم کی توہین ہے تو اپوزیشن لیڈر کی توہین نہیں ہے؟ اس کی کیا توہین ہے؟ وہ تو جینوئن کیسز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیسز نیب کے پاس ہیں؟ معلم جبا کا کیس اور وہ جو طیارہ کیس ہے، ہیلی کاپٹر کیس ہے، وہ نیب کے پاس ہیں سر؟ دیکھیں، میں پوچھنا اس لیے چاہ رہی ہوں کیونکہ کیسز فارملائز نہیں ہوئے. یہ تو بڑی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے. فواد چودھری کے پاس یہ کیسے آ گئی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ جب پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے اس وقت ان کو بلایا گیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی تھی. اب اس کے بعد وہ کیس ختم ہوا، اوپن ہے نہیں ہے، اس کے بعد اس کی کوئی ایسی فواد چودھری کیسے کہہ رہے ہیں فارملائز نہیں ہوئے؟ مطلب یہ تو لگ رہا ہے نیب کا کوئی نمائندہ بول رہا ہے. بار بار جو بات کی جاتی ہے نیب کا نمائندہ نہیں ہے. میں تو ایک آپ کو بتاؤں، آپ نے پہلے بھی جو کہا کہ نیب جو ہے گو سلو ہو رہی ہے اور نیب جو ہے وہ ایسے نہیں ہے. جسٹس جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے کسی بھی انفلوئنس یا انٹرفیرنس کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چانس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا جوڈیشری سے زیادہ. جسٹس جاوید اقبال صاحب بڑے ویسے آج کل دکھی ہیں، آگے سنوا بھی دوں گی آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بات کمپلیٹ کیجئے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے کسی بھی انفلوئنس یا انٹرفیرنس کی کوئی گنجائش ہے.
اگر کہیں پہ کچھ ایسی نظر چیزیں آتی ہیں اور میڈیا کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے پتہ چلتا ہے تو وہ لازمی ہے. آج علیم خان نے بھی جو بات کی ہے آپ نے اپنے انٹرو میں بتائی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ایشوز کے اوپر اس طریقے سے ہمیں بھی کوآپریٹ کرنا لیکن آپ نے چاہیے. میری بات کا جواب نہیں دیا ڈاکٹر صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ. فواد چودھری کو کیسے پتہ چل گیا فارملائز ہوئے نہیں ہوئے, کیسے؟ مطلب وہ پی ٹی آئی میں ہے, نیب میں ہے, انفارمیشن منسٹر ہے, نیب میں ہے, یا نیب کے اسپوکس پرسن ہے؟ میں فواد کو ہمیشہ, میرا بھائی ہے, مشورہ دیتا ہوں کہ سلو دا اسٹڈی ونس دا ریس. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب ہو, چاہے جوڈیشری کے احکامات ہو, چاہے جے آئی ٹی ہو, ان ایشوز کے اوپر آپ بریکنگ نیوز سستی شہرت کی خاطر تھوڑے سے جلدی آپ جو کرتے ہیں اور وہ نہیں کیا کریں, اور اس کے اوپر لیکن جلدی انفارمیشن لیک نہ کیا کریں یا بولا ہی نہ کریں, میں سمجھی نہیں کیا مطلب. اپنی جو پروڈکشن یا اپنی جو بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہونی ہوتی ہے, ایسی چیز ہوتی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس, ہاں ٹھیک ہے, ہمارے پاس جب کوئی چیز اوپن آئے اس کے اوپر ہم پولیٹیکل اپنے کمنٹس دیں. جب تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز اوپن نہیں آئے, ہمیں کہیں سے پتا ہو اور ہم ان چیز کے اوپر کمنٹس کریں تو یہ ڈاکٹر صاحب نہ کہ آپ نے اکتوبر میں ہمیں بتا دیا تھا کہ 27 پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آپ سے رابطے میں ہیں, اس وقت آپ نے یہ بات کی تھی, اور اس کے بعد اب کہتے ہیں تو سنوا بھی دیتی ہوں. میں دیکھو آج 27 نہیں 22 لوگوں کی بات تھی, اور 22 لوگ بالکل آج بھی پیپلز پارٹی کے ہیں کانٹیکٹ میں. مگر ابھی جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے حوالے سے جب فواد نے یہ بات کی تب بھی میں نے کہا کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. آپ کم سے کم جے آئی ٹی, لیکن انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, میں تو یہ پوچھ رہی تھی. نہیں, لوگ تو جو کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. فواد صاحب کے ساتھ یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے ویسا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نیب کے حوالے سے؟ آپ فواد سے پوچھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز. اچھا, میں ملک صاحب کی جانب جاؤں گی. ملک احمد صاحب مسکرا رہے ہیں اور میرا خیال ہے وہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ملک صاحب مجھے آپ بتا دیجئے, فواد چودھری صاحب جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ حکومتی ترجمان ہے, وہ نیب میں نہ کام کرتے ہیں نہ نیب کے ترجمان ہیں, یہ انفارمیشن ان تک کیسے پہنچی سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیتی ہیں. پلیز سر. ہاں تو بالکل یہ توہین ہے, عمران خان صاحب کی توہین ہے ان سے سوال کیا جائے, کیونکہ ان کا مزاج اور وہ خود جن عادات کے مالک ہیں وہ شہنشاہ معظم ہیں, اور اگر شہنشاہ معظم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا ان سے سوال پوچھ کے, تو ان کے جو اس وقت ان کی اذانیں دینے والے شریعت کے خیر خواہ ہیں ان کی, تو وہ سب اس کو محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ توہین ہو گئی. یہ تو کل بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا. اور پھر کیا کوئی نظام کے اندر کوئی اور ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ وزیر اطلاعات کے علاوہ کسی کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں؟ وزیر اطلاعات یا تو وزیر اعظم کی ترجمانی کرتے ہیں جو وہ پہلے کرتے رہے, یا وہ حکومت کا وقف بیان کرتے ہیں. تو کل انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ ان سے سوال کیا جانا بھی توہین ہے, اور جب ان سے اینکر پرسن نے یہ پوچھا کہ آپ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کی توہین نہیں, تو انہوں نے کہا بالکل نہیں, کیونکہ وہ خاکی ہیں یہ نوری ہیں, بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو کوئی سوال کرے تو کرے کیسے؟ اور یہ آپ دیکھیں ہو کیا رہے, ہو یہ رہا ہے کہ خود تمام غلط, یعنی ان کی پوری پولیٹیکل کیمپین یہ تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کے خلاف جائیں گے. تو جو گلیرنگ انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیرنس کے کیسز کیے, آپ نے دیکھا کہ پچھلے چاہے وہ ڈی پی او جیسے آپ ذکر خود کر رہی تھی, پاک پتن تھا, آئی جی پنجاب تھا, آئی جی اسلام آباد تھا, ان کی مرضی کے خلاف کو بات کرے کیسے کرے؟ شہنشاہ معظم ہے, اگر ان کے سامنے کو بات کرے گا تو اس کی بالکل اس کی کیا جرت, اس کا سر تن سے جدا وہ سائڈ پہ پڑا ہوگا. جو ان کے مخالف ہے وہ بددیانت ہے, سمپل بات ہے, کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کا مطلب کیا ہوگا وہاں پر؟ یہ تو ایک بھلے مانس انسان ہے, اور یہ اگر وہاں پر کوئی حق سچ کی بات کریں گے تو دوسری چوتھی بار ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. مجھے پتہ ہے, یقین ہے مجھے اس بات کا. یہ تو ایک حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں, اور مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ جس طرح کی وہاں پر ایک رجیم بنی ہوئی ہے, ڈایا ٹرائب پر بیسڈ ہے, لوگوں کی عزتیں اچھالنے پر بیسڈ ہے, جھوٹ بولنے پر بیسڈ ہے, دروغ گوئی کرنے پر بیسڈ ہے. تو آپ یہ دیکھیں پرسوں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, یعنی اتنی سیریسنس ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیا, سپیکر موجود نہیں ہے اور ڈپٹی سپیکر موجود نہیں ہے, اور رولز یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب تک ڈپٹی سپیکر یا ایکٹنگ سپیکر نہیں ہوں گے اجلاس نہیں ہوگا. رولز کے اگینسٹ اپنی مرضی سے ایک بندہ کرسی پہ بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ اجلاس چلائیں. کوئی تماشا برپا ہے؟ یہ کیا ہے؟
یہ ملک چلا رہے ہیں. کوئی بات نہیں سر، پہلے ہی دفعہ آ رہے ہیں نا، تھوڑی لیوریج دے دیں، تھوڑی لیوریج دیں، سیکھ رہے ہیں. نہیں ناٹ ایٹ آل. کیا آپ ڈاکٹر صاحب لیوریج دے کر تو ہم یہاں تک آگے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ دیکھ رہی ہیں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک، مجھے ذرا اگر اجازت دیں میں چودھری صاحب کی جانب جاؤں گی. چودھری صاحب، میں سوال یہی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، سوال یہی اٹھا رہی ہوں کہ یہ تو الزام لگتا رہا ہے، اپوزیشن بارہ جو ہے وہ کہتی رہی ہے گٹھ جوڑ ہے، انہولی الائنس ہے نیب کا اور حکومت کا. لیکن جب حکومتی نمائندگان آ کے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جی وہ جو چارجز ہیں وہ فلاں نیب کیس میں فارملائز نہیں ہوئے، تو پھر سوال تو اٹھیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ان کو یہ کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، پہلے تو میں ملک احمد خان صاحب کی جو بات ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آج ہی ٹویٹ آ جائے گی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کے بارے میں، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی طرح. یہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، ہم نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. یہ MNA ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی نا ڈاکٹر صاحبہ، تو اس کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہونی ہے. آپ نے یہ کارنامہ میں نے سر انجام دیا. ٹھیک ہے سر، آپ نے سر انجام دیا. ٹھیک ہے سر. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہیں خود نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہوتے. ایک ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے سب وزراء میں دیکھیں رونق کتنی ہے. ان میں رونق وہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے وزراء اور سیف الرحمان کے ٹائم پہ جو رونق تھی نا ان میں وہ رونق دیکھی گئی. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا، جو جن کے اندر اتنی رونق تھی تو وہ پھر کس خجالت سے گرے تھے سارے اور کیسے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافیا مانگتے تھے. یہی ان کا حال ہونا ہے. لیکن اب ایک بات لیک ہو گئی ہے، کل بھی میں نے کی ہے، کہ یہ جو JIT رپورٹ ہے یہ بھی شہزاد اکبر اور ان کے ساتھ کچھ وکلاء کی ٹیم انہوں نے لکھی ہے. تو یہاں سے لے کر آپ اگر نیب میں دیکھیں تو وہ نیب کا بتا رہے ہیں کہ فلاں انکوائری یہ ہے. آپ وہ عثمان ڈار نے نہیں اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہا تھا، اور 2 دن بعد ان کے بھائی کے خلاف ریفرنس جو ہے آ گیا تھا. جی بالکل. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف گالیاں دے کر، یہ جس طرح سے اپوزیشن میں بیٹھ کر گالیاں دی تھی اور اس سے حکومت چل جائے گی. بھئی آپ کی گالیاں سن کے، آپ کے جھوٹے دعوے جھوٹے نعرے سن کے اب لوگوں کے کان پک گئے ہیں. لوگ آپ سے ٹھوس چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. لوگوں کو روٹی چاہیے، اویلیبل نہیں ہے. مہنگائی آپ نے اتنی کر دی ہے کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تنخواہوں میں کب اضافہ ہونے کے بجائے اتنی ہو گئی ہے، روپیہ گر گیا ہے. آج میں پڑھ رہی تھی چودھری صاحب، معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی، آج میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا بحران آیا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہمارے منسٹرز ہیں 2، عمر ایوب صاحب اور جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر ہیں، ان کو دونوں کو بلایا اور ان سے باقاعدہ کہا کہ میں جا کے بھیک مانگتا ہوں لوگوں سے، میں جا کے ایک جو ہے وہ روپے کی جو ہے وہ کر رہا ہوں، پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. تو تم لوگوں نے صرف اس لیے کہ LNG کا جو ٹائملی آرڈر پلیس نہیں ہوا اس میں 12 ارب کا نقصان، 12 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگ گیا. دونوں منسٹرز ایک دوسرے پہ بات ڈال رہے تھے، ایک دوسرے کی منسٹریز پہ ڈال رہے تھے. تو آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نہ کوئی پریپریشن تھی، نہ کوئی تیاری تھی، نہ پتہ ہی تھا کہ کرنا کیا ہے. تو پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں نا آج ریونیو ٹارگٹ جو ہے پہلے 6 مہینے کا اس پہ آ گئی ہے کہ وہ نہیں پورا ہوا، نہیں ہوا، وہاں پہ بجٹ آ رہا ہے، خاصی کمی آ گئی ہے، ریونیو ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا. پھر کوئی چیز سیدھے نہیں جا رہی. جو ریمیٹنسز ہیں وہ گر گئی ہیں، قرضے بڑھ گئے ہیں، یہ جو گردشی قرضے سے یہ بڑھ گئے ہیں. کوئی چیز ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھنے کی بجائے روپیہ گرایا ہے، ایکسپورٹس گر گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے. اب ساری چیزیں دیکھ لیں، کوئی انڈیکیٹرز ایسے نہیں ہے جو ان کی فیور میں جا رہے ہو. جہاں تک آپ نے گنوا دیا کہ جو ریاست مدینہ، اصل میں ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے. یہ ریاست مدینہ ہی ہے لیکن آج کل کی ریاست مدینہ ہے نا، یہ ماڈرن ڈے ریاست مدینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کی بادشاہوں کے اشارہ ابرو پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں دونوں کا. جی منظور صاحب، میں سمجھتا ہوں 2002 سے میں گورنمنٹ میں بھی رہتا آ رہا ہوں. 17 سال مجھے پارلیمنٹ کے اندر بھی، اس پولیٹکس کے اندر بھی ہوئے ہیں. اور جب بھی آدمی کوئی سچا بندہ ہوتا ہے، اپنے ضمیر کو جگا کے رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی
جو ہے نا وہ اندھائی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے روشنی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کی مجھے نہیں پرواہ. دوسری چیز، ہر پارٹی کے اندر جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور یہ نون لیگ میں جب میں تھا تب بھی میں یہ صحیح باتیں میاں صاحب کے سامنے کرتا تھا. تب بھی وہ 2-4 لوگ تھے جس نے نون لیگ کا بیڑا غرق کیا، اور وہی ان چیزوں کو خراب کرتے تھے. اور ہر پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر پارٹی کو اپنے صفوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو خراب، مگر میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کو جو بھی ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کسی کا غیر ضروری نمائندہ نہیں بننا چاہیے. دوسری بات دیکھیں، میں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے وہ گئے ہیں اور جا کے ساری چیزیں بتا کر آئے ہیں، اس کے بعد ان کو نہیں بلایا گیا. اب اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور اس کے اوپر ہمیں کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے. سر ہم تو کامنٹ نہیں کر رہے ہیں نا، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو کامنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں تو کلیئر. اور دوسری چیز یہ کہ ہیلی کاپٹر کا اب ایک پرائم منسٹر کے اوپر 26-27 لاکھ روپے کا یہ کیس ابھی کہ بھائی پرانا آپ نے یوز کیا، یہ کیس اتنا ہے نہیں جس کیس کے اوپر آدمی اتنا بڑا ڈسکشن ہو. کرپشن اور مدینہ میں ہوتا ویسے ریاست مدینہ میں اگر ہوتا مجھے اب آتے ریاست مدینہ. دیکھیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ کس طرح کرتا انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے پہن لیا اور کیا ان سے سوالات ہوئے. تو آپ کہہ رہے ہیں ہیلی کاپٹر پہ سوال نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ریاست مدینہ جو قائد اعظم کی سوچ تھی کہ مدینہ ماڈل کے بعد، مدینہ کے بعد اسلامی ریاست جو بنے گی، جو ایک ماڈل بنے گا، وہ پاکستان بنے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس وقت پاکستان کے اندر ایسے حالات ہیں کہ وہ چیز بن سکے، کیونکہ بہت زیادہ آپ میرے خیال صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ 24 لاکھ آپ کو کچھ نہیں لگ رہے، لیکن 3 لاکھ نواز شریف صاحب نے جو تنخواہ نہیں لی اس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. تو ریاست مدینہ تو میرا خیال ہے بہت ہی ایک دور کا خواب ہے. میں سمجھتا ہوں احتسابی ادارے، چاہے نیب ہو، چاہے FIA ہو، چاہے جوڈیشری ہو، جو اپنا کام کر رہی ہے ہم اس کے اوپر فیئر کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں، مگر اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. ان کو اپنے طور پہ کام کرنے دیا جائے. کوئی انٹرفیرنس، کوئی انفلوئنس نہیں، اور گورنمنٹ کی کوئی انفلوئنس یا انٹرفیرنس ہے بھی نہیں. گورنمنٹ کی انفلوئنس انٹرفیرنس ہے. میں آپ کو بریک کے بعد آتی ہوں تو دکھاتی ہوں کہ نیب چیئرمین بیچارے جو میں نے کہا تھا دکھی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو بریک کے بعد دکھاتے ہیں. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ نیب میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، نہ نیب کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو پروڈیوسر صاحب، وہ جو 6 دسمبر 2018 کو نیب چیئرمین نے ایک تقریب میں بات کی، ذرا وہ سنوا دیجئے اور پھر آگے چلتے ہیں. یہ کہا گیا کہ جی نیب میں تو کنوکشن کا ریشو 7% ہے، وہ پتہ نہیں 0.7 لگانا کیوں بھول گئے. اس وقت نیب میں کنوکشن کا ریشو 70% سے ابو ہے. اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نیب کے وسائل محدود وسائل ہیں. نیب کا بجٹ بہت محدود بجٹ ہے. ہارڈ شپ الاؤنس وغیرہ، ہائرنگ کی فیسیلیٹیز. جب بھی حکومت وقت کے کسی بندے کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کبھی الاؤنس بند کر دیا، کبھی بجٹ پہ کٹ لگا دیا. دیکھیں میں نے سنا، دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. حکومت وقت میں بالکل ماضی میں ایسے ہوتا رہا. کیسے؟ آپ کو پتا ہے یہ جو کیسز تھے، یہ جو ابھی اس وقت JIT کا بھی جو ذکر کیا چودھری منظور صاحب نے، یہ سارے چودھری نثار نے بنائے تھے 2.5 سال پہلے. اس وقت جاوید اقبال نہیں تھے، نہیں، مگر وہ کیس بھی رک گئے تھے. لیکن جاوید اقبال صاحب نے روک دی. یہ بالکل ایسی پریکٹس رہی ہے، ایسی پریکٹس رہی. میں گزارش کروں، مگر آج PTI کی گورنمنٹ کی بل ہے. گزارش کروں آپ سے، انہوں نے جو بات کی 7% نہیں 70% کنوکشن ریٹ ہے. وہ جو ملیشیا سے پرائم منسٹر صاحب واپس آئے تھے تب انہوں نے آ کے بات کی تھی. تو وہ حکومت وقت سے ہی مخاطب ہیں. سر مجھے ذرا ملک صاحب کی جانب جانے دیجیے. ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں PTI کا اس کے اندر نہیں ہے. PTI کی ول ہے، PTI کی ول ہے کہ کم سے کم اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو. اور جب لیڈرشپ کی، ایگزیکٹو اتھارٹی کی ول ہوتی ہے تو ادارے کے اندر انفلوئنس یا انٹرفیرنس نہیں، مگر اس کی اسٹیٹمنٹ ایک مورلی آدمی کو ہیلپ کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی کارروائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو PTI کی گورنمنٹ سے میں سمجھتا ہوں نیب کو فائدہ ہے، نقصان نہیں. ٹھیک سر، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کے دعوے ہو سکتے ہیں. زلفی بخاری صاحب کے کیس میں پروسیکیوٹر کس طرح اس کو زبردستی ریزائن کرایا جاتا ہے، جبکہ اس نے اہم رول جو ہے وہ پاناما میں ادا کیا تھا.
پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ملک صاحب بالکل یہ وش ہو سکتی ہے, انفرادی وش ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کی, لیکن جو نیب چیئرمین فرما رہے ہیں یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو کافی بیچارے ناراض نظر آئے اور کافی ہیلپ لیس جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے, لگ رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, نیب کی استعداد کار جو ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ڈسکریشن ہے, اور جب اس میں اتنی ساری ڈسکریشن ہوگی اور جب اتنی ڈیبیٹ نیب پہ, آپ دیکھیں نا کہ پوسٹ الیکشنز جتنی بحث ہے وہ نیب کے اور نیب کی جو ورکنگ ہے اور نیب کے جو لاز ہیں اس سے آگے جا نہیں پا رہی. اب یہاں پر پوری پولیٹیکل ارینا کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. آپ کے 7 to 11 ٹاک شوز ہیں, آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کے جہاں بھی دیکھیں اتنی زیادہ اس بحث نے طوالت پکڑ لی ہے کہ, اور اس کو حکومت خود پش کر رہی ہے بامقصد طریقے سے, کیونکہ حکومت اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک رزلٹ لینا چاہتی ہے. ایک اپنی اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب کی اس بحث کے نتیجے میں ایک پوزیشن جو کہ اپوزیشن کی پارٹیز کی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے, ان کو برانڈ کر دیں. ابھی کوئی کیس مقدمے میں سزا کسی کو ہو یا نہ ہو, میڈیا ٹرائل کیا جائے, اس میں آپ ایک امپریشن یہ کریٹ کر دیں. اور حکومت کے پاس کیونکہ بہت بڑے وسائل ہوتے ہیں اور حکومت یہ کر سکتی ہے, اس لیے حکومت یہ کر رہی ہے. ہم ہر روز یہ بات کرتے ہیں, ڈیلی کم از کم 3 گھنٹے تو میں یہ کردار ادا کرتا ہوں. میں نے چودھری منظور صاحب کو دیکھا, ہم بار بار پوچھتے ہیں, ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا. ہمیں صرف یہ اندازہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل موٹیویشن ضرور موجود ہے, اور یہ سلیکٹیو انداز میں اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے, اور یہ صرف اپوزیشن پارٹیز کی جا رہی ہے. اور اگر آپ حکومت سے پوچھتے ہیں تو پھر وزراء ناراض ہوتے ہیں, پھر ان کے غصے کا اظہار ہوتا ہے, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ توہین ہو گئی ہے. تو یہ بات تو آپ نے اپنے پچھلے سیگمنٹ میں کی, اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف اس ایک خاص مقصد کے لیے اس کو لے کر چل رہی ہے. اب رہ گیا مسئلہ نیب کی استعداد کار کا, اور حکومت اس کو کیسے روک سکتی ہے. دیکھیں, پچھلی حکومتوں کا اور اس حکومت کے نیب کے تعلقات کا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. پچھلی گورنمنٹس میں آپ نے دیکھا کہ PMLN کا ایک تجربہ تھا کہ احتساب الرحمان کے نام سے پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچا دیا تھا سیف الرحمان صاحب کے اوپر, کہ انہوں نے وہ جو احتساب ایکٹ تھا اس کو بالکل برانڈ کر دیا گیا تھا ایک شخص کے نام کے ساتھ کہ وہ سیف الرحمان کا اپنا کوئی برین چائلڈ ہے اور وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, کر کے انہوں نے چیزیں گنائی. جی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب میں جو پاسٹ ہے اس کو میں کہاں کر سکتا ہوں. اب یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کا جو رول ہے وہ نیب کے ساتھ ان کا رول اس دن سے وضاحت طلب تھا جس دن وہ چیئرمین نیب کو لے کر پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ کرنے کے لیے پہنچے. وہ میٹنگ کس ایجنڈے پر تھی, کیا اس کا اس میٹنگ کا ان کا تو تقاضا, منصب تقاضا نہیں کرتا کہ وہ وزیر اعظم کے اوپر جا کے کال اپون کرے. ان کے تو منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حکومت کی جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے, جو انکمبنٹ ڈسپنسیشن ہے, اس کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا مانیٹر کے طور پہ بیٹھیں کہ جو اتنے اربوں روپے کے معاملات صبح شام ابھی آپ کے سامنے جو ایشوز اٹھنے شروع ہوئے ہیں, LPG کے ایشوز اٹھے ہیں, نیب کی طرف سے کچھ اس میں پوچھ گچھ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی NFC امپورٹڈ یوریا کا معاملہ اٹھا ہے, نیب کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اسی طرح ابھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بڑا ویزیبل کیس ڈیسکون کا جو میمند ڈیم پہ ہے اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اب نیچے کیا ڈپارٹمنٹس میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یا پچھلی گورنمنٹس کے آڈیٹر کا رول صرف نیب نے لینا تھا, اس کی استعداد کار کے اوپر بھی سوالات ہیں. سر لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, لیکن آپ سے تھوڑا ڈس ایگری یہ کروں گی کہ معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے جو بھی حکومت وقت آتی ہے, اور شاید پیپلز پارٹی نے اس طرح نہیں کیا, لیکن جو بھی حکومت وقت آتی ہے وہ نیب کو ایز اے پولیٹیکل ٹول ہی استعمال کرتی ہے. میں ذرا آپ کو احتساب الرحمان کا جو تانا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن پروڈیوسر صاحب ذرا جو نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی نیب چیئرمین کو, جو تنبیہ کی تھی اور جو ایک طرح سے بڑی تھریٹننگ ٹون تھی, ذرا وہ بھی سنوا دیجئے. وہ تو اسی دور حکومت میں جو آپ کا ٹائم گزرا اسی میں بات ہوئی ہے. نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. اور میں یہ چیئرمین نیب کی نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں, آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی
इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों के जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसका अगर उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। चौधरी मंजूर साहब, मेरा ख्याल है ये शायद हर इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है उसका ये एक वतीरा बन चुका है कि नैब जो है वो इस्तेमाल होती है। नैब चेयरमैन की आपने सुन लिया कि कितने बेचारे वो अपसेट नज़र आ रहे हैं, उनको लगता है कि उस तरह वो काम शायद नहीं कर पा रहे। ये फवाद चौधरी साहब का भी हमने सॉर्ट सुनवाया और अब हमने नवाज शरीफ साहब का सॉर्ट भी सुनवाया। मेरा ख्याल है कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी आती है गवर्नमेंट वो समझती है कि नैब जो है वो उससे सबसर्विएंट है, उसको ऑर्डर कर सकती है। चौधरी मंजूर साहब मेरा ख्याल है लाइन जो है वो ड्रॉप कर गए, लेकिन मलिक साहब, अगर मैं मलिक साहब से पूछ लूँ, मलिक साहब इसमें और जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है उसमें क्या डिफरेंस है सर? नहीं देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब की बात है उसमें उस वक्त मैं एग्जैक्टली आपको वो जिन दिनों की बात है बता सकता हूँ। नाखून तराशने की भी बात हुई थी जी। नहीं देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये जब एक आपकी गवर्नमेंट फंक्शनिंग है ना, तो इसमें आपको अपने अपने जो ज़ाब्ता कार है, जो हदूद जिनका तयन आइन ने कर रखा है, जिसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे हमारी सारी जुरिस्डिक्शन तरतीब दी गई है। तो होता ये कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो बाज़-औक़ात अब बिल्कुल अंडर शेडो आ जाती है फ्रॉम डूइंग सर्टेन गुड एक्ट्स जो जिनकी उनको इम्यूनिटी भी हासिल होती है। मासूम लोगों पे मुकदमे बन रहे हैं सर, वो तो मेरा ख्याल है वो एक बात और है। जी 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 डॉक्टर साहब मुझे इजाजत देंगी? देखिए मेरा मैं कोई बात घुमा कर नहीं कर रहा, मैं कोई बात घुमा कर नहीं कर रहा। अगर चौधरी साहब आ गए तो आप उनको ले लें। नहीं, आप बात कंप्लीट कीजिए, मैं जा रही हूं। ऐसे सफीज बहुत से बन गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है। एग्जीक्यूटिव का इख्तियार होता है, लेकिन बज़ाहिर ये तासुर उभरता है कि उस इख्तियार को कोई और ब्रांच ऑफ द जो स्टेट है वो बिल्कुल इंक्रोच करके बैठ गई है। अब इस तरह की जब नैब करेगी कि वो ऑडिटर का रोल अज्यूम कर लेगी, नैब का काम इन्वेस्टिगेटर का है। अब नैब ने कब से ये रोल ले लिया कि वो ऑडिटर का रोल अज्यूम कर लेती है और पूरे का पूरा रिकॉर्ड उठाती है, रोविंग इंक्वायरी करती है, फिशिंग इंक्वायरीज करती है और फिर उसके अंदर से प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटीज को फाइनेंशियल करप्शन की तरफ लेके चलने की कोशिश करती है। बड़ी हैरानकुन बात है। चले सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट में हुदैबिया का केस बंद होता है, नैब उस पर जो है वो अपील नहीं करती, जबकि एक SOP है नैब का, हुकूमत के खिलाफ नैब कुछ नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है नैब दफन हो गया। तो चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। चौधरी साहब, अभी हमने सुनवाया, आप नहीं थे हमारे साथ, लाइन पे नहीं थे, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब ने नैब को जो है कहा था कि नैब लोगों की पगड़ियाँ ना उछाले, और फिर नैब की नाखून तराशने की भी जो है वो बात की थी, और हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है मुझे कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आया। मेरा ख्याल है जो भी हुकूमत वक्त होती है वो समझती है नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, सबसर्विएंट है, जैसे हम चाहेंगे नैब वैसे चलेगी, एहतसाब के इदारे जैसे हम चाहेंगे उस तरह चलेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। अच्छा, इसका प्रॉब्लम यही है, जब ये पहले एहतसाब कमीशन बना था तो वो भी उसका जो बेसिक रोल था वो भी ये था कि विक्टिमाइजेशन करनी है। फिर जब नैब बनी तो हम तो बराह रास्त देखते रहे ना, उस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली थे, तो हम देखते रहे कि किस तरह से इन्होंने लोगों की हमदर्दियां और लोगों की पार्टीज के साथ लॉयल्टीज तब्दील कराने के लिए नैब का इस्तेमाल हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई बड़ा कैरेक्टर में कोई तब्दीली आई है। ये एक अलमिया है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको गौर से थोड़ा सा देखें तो ये जो सारे का सारा सिस्टम है, इसके अंदर लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एक तो अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, जो हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि ये ना करें। आज जो कल बगले बजा रहे थे वो आज फंसे बैठे उसी कानून के तहत, जो आज बजा रहे हैं इन्होंने भी कल फंसना है उसी कानून के तहत। लेकिन मिठाइयाँ तो आप भी बांट रहे हैं, जो बाकायदा हुकूमती बेंचेस कह रहे हैं लुडियाँ डाली जा रही है, मैं उनके वर्ड्स कोट कर रही हूँ। तो आपको कैसे एक्सपेक्टेशन है कि नैब आपको जो है वो इंसाफ देगा? सर बात कर रहे हैं, हम कब डाल रहे हैं? सर ये हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रही। हुकूमत तो ऐसे बस उनको तो पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, कोई
मालू खौलिया हुआ पड़ा है कि पता नहीं क्या हुआ पड़ा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं समझ आ, हमें तो समझ आ रही है कि देखिए ना, ये जो नाम निकले हैं ECL में, इसमें जो इस वक्त के अटॉर्नी जनरल, उनके भाई का भी नाम था। जो असल प्रॉब्लम आया जिस पे ये निकालने पे मजबूर हुए, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हमें नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है और किस तरह से ये एहतसाब का अमल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसीलिए कह रही है कि एक अक्रॉस द बोर्ड आप अकाउंटेबिलिटी का सेटअप लेकर आए, जिसके बोर्ड के ऊपर आप एक जनरल साहब को भी बिठा दे, एक जज साहब को बिठा दे, एक ब्यूरोक्रेट बिठा दे, आपको मियां रजा रबानी साहब जैसे कोई पॉलिटिशियन सार फिरे भी मिल जाएंगे जो अपनी पार्टी की बात भी नहीं सुनते या किसी की भी नहीं सुनते, कोई जर्नलिस्ट बिठा दे, तो सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड हो जाए, एक ब्यूरोक्रेट बिठा दे, तो इसमें क्या हर्ज है। और जब तक नहीं होता तक शिकायत रहेगी, पॉलिटिशियन कहेंगे हमारा हो रहा है, ब्यूरोक्रेट कहेंगे हमारा सिर्फ हो रहा है, बाकी इदारे करेंगे कहेंगे कि हमारा अपना इंटरनल मैकेनिज्म है। तो ये एक तमाशा चला हुआ है। आपने अगर एहतसाब करना है, यहाँ पे ऐसी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि लोग खुद से रिजाइन करें या लोग खुद से कहें कि जी मेरे ऊपर चार्ज आया तो मैं छोड़ के बैठ रहा हूँ। ऐसी भी कोई ट्रेडिशन या रवायत नहीं है। तो वैसे भी इल्जामात तो यहाँ पे घड़े भी जाते हैं, ये भी दूसरे पहलू से हम देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत को थोड़ा सा होश के नाखुन रहने चाहिए कि उनके तो अपने 11 इंक्वायरी तो KPK की है, उनके यहाँ पे सीनियर मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन की जो है वो नैब में इंक्वायरी गई हुई है, उसके खिलाफ जो वो एहतसाब कमीशन था 94 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उस पे, और 93 रुपए उस पे रिकवर नहीं हुए। मालम जब्बा से लेकर आप तो खैबर, फिर उस पे हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेरिमेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी सुनवा देती हूँ आपको, जरा उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिमार्क था, जरा सुनवा दीजिए, फिर डॉक्टर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। प्लीज जरा सुनवाइए। पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन पे 5 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया, पैसे खर्च कर दिए, उधर क्यों आप लोगों को ये एहसास नहीं? मॉडल था, फेल हो गया, खत्म हो गया, वापस चले। जिम्मेदार कौन है? किसका? कोई फेल्यूर का नहीं, कोई तजुर्बा। इतने पैसे उस पे खर्च हुए, जो इतने 5 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ, कितना 80 करोड़ खर्च हुए, हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं। चौधरी मंजूर सर, आपकी छोटी सोच है, आप कहते हैं 100 अरब जो है वो खर्च हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, क्या हो गया सर, इतना अमीर मुल्क है हमारा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप एक तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है चौधरी साहब, लेकिन कोई संजीदा किसी बंदे की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। मसलन मैं कल उनकी एक वीडियो सुन रहा था जिसमें शहरयार अफरीदी साहब एक प्रोग्राम में बैठे और चौधरी साहब फरमा रहे हैं, उस वक्त PTI में नहीं थे, कि ये तो PTI के उधर बनी गाला में 3rd डिग्री 3रे दर्जे के ड्रग पेडलर्स बैठे हैं, उन्हें तो होश ही नहीं है। ये मेरे पास वीडियो मौजूद है। ठीक सर, ठीक, कोई बात नहीं। वो हमने आपकी पार्टी को डिफेंड करते थे, वो भी हमने सुना है, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब को डिफेंड करते थे, वो भी सुना है। खैर, इस वक्त डॉक्टर साहब के पास जाती है। डॉक्टर साहब, पहली चीज़ तो ये कि रिफॉर्म की बिल्कुल ज़रूरत है, नैब के अंदर भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। और खुशी होती कि 2008 से 2013 तक चौधरी मंजूर साहब अपने टेन्योर में करते, तब भी नहीं हुआ, और बाद में मियाँ साहब ने भी उन चीज़ों के ऊपर रिफॉर्म नहीं किया। आखिर में जब अपनी तरफ शिकंजा थोड़ा सा तंग हुआ, तब जो है वो मियाँ साहब ने ये बात की। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा कोई फार्मूला कि इसको इस्तेमाल करें ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, आज आप भी यही कर रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और आज की हुकूमत में नहीं हो रहा है। रही बात अगर इसके रिफॉर्म के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN अगर कोई अच्छा कोई फार्मूला लेके आती है, तो मैं समझता हूं कि हमें भी उन चीज़ों को सपोर्ट करनी चाहिए कि वो हो। मगर ये बात करना कि चीफ एग्जीक्यूटिव से नैब का चेयरमैन क्यों मिलने आया, मैं समझता हूं पहली कर्टेसी मुलाकात थी और उसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो माजी में भी होती रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे भी होती रही है, तो उसमें उसको आप हर्ज नहीं समझें कि क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि नैब कोई सो मोटो नहीं ले सकता, मगर अगर कोई भी नैब के ऊपर कोई एक्शन, अगर कोई रेफरेंस चला जाता है, चाहे जुडिशरी की तरफ से चाहे हुकूमत की तरफ से, तो 1 करोड़ का 10 करोड़ का मेरे ख्याल में उसकी लिमिट है, 10 करोड़ के ऊपर की वो हिसाब मांग सकता है। और उस हवाले से बिल्कुल कोऑपरेशन उनके साथ करना चाहिए, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री में बैठा हुआ हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एहतसाब के लिए, आइन के लिए, और ये हमारा मैनिफेस्टो है, PTI का मैनिफेस्टो है, हमें कम से कम उस मैनिफेस्टो से इनहराफ मेरा ख्याल है नहीं करना बिल्कुल चाहिए। उस मैनिफेस्टो से इनहराफ नहीं करना चाहिए। लेकिन
عملاً کچھ اور ہی نظر آتا ہے. عملاً نظر آتا ہے آپ کے کیسز جو ہیں وہ بالکل ہی گو سلو پہ ہیں, اور نیب چیئرمین بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مل بیٹھ کے کر لینا چاہیے. مل بیٹھیں گے اگر ایشوز ہیں ان کو, اگر نہیں جو انہوں نے اپنے ٹائم پہ نہیں کیے, نہیں وہ ان کی نالائکی ہے, ان کی نالائکی ہے. آج بھی اگر لے کے آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آج دیکھیں نا, ملک کی بہتری کے لیے اگر ملٹری کورٹس کے اوپر اگر ہم مل کے کر سکتے ہیں. سر ملٹری کورٹس پہ ہوتا ہے, کروایا جاتا ہے, یہ ہم سب کو پتا ہے. یہاں پہ بھی اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے, منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے تقریباً 150 دن ہو چکے ہیں. مجھے ایک لیجسلیشن بتا دیں جو آپ نے پاس کی ہے. آپ تو جس دن کوئی کام ہونے جاتا ہے, مراد سعید صاحب, فواد چودھری صاحب آ کے ماحول جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں اور واک آؤٹ ہو جاتے ہیں. بچے سمجھ جائیں گے سر. دیکھتے ہیں بچے اتنے بچے نہیں ہیں. ملک صاحب کوئکلی بتائیں, مجھے بریک لینی ہے سر, کوئکلی. نہیں آپ بریک پہلے لے لیں, میری بات تھوڑی لمبی ہے. اوکے ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خان صاحب کے ملک صاحب کی جانب جاؤں گی. ملک صاحب آپ بات اپنی کمپلیٹ کیجئے, پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں جب ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی, رومیش کمار صاحب سے, تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آڈیٹر کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا, وہ آئین پاکستان نے بھی واضح کر رکھی ہے, اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کس انداز میں دیکھے گا, یہ تو آئین سے لے کے پورے لاز میں موجود ہے. اور پھر جو ڈپارٹمنٹس یا منسٹریز ہیں, انہوں نے ایک سرٹن ایکس اماؤنٹ سے زیادہ کا جو بھی کانٹریکٹ کرنا ہے, انہوں نے اس کی کاپی نیب کو دینی ہے. یعنی اسپیسیفائڈ کانٹریکٹ جس کی کاپی ایک ایکس اماؤنٹ سے زیادہ ہوگی, اگر نیب کے پاس نہیں جاتی تو نیب اس ایک کانٹریکٹ کے متعلق پوچھے. بٹ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ٹرکس لوڈز آف ریکارڈز, یعنی پوری آپ نے ایگزیکٹو آرم کو ہراسمنٹ کا شکار کیا ہوا ہے. از دس دا وے ٹو ڈو اٹ؟ یہ کیسے, کس نے طے کر لیا کہ یہ لوگ آئین سے بھی بالا تر ہو گئے ہیں؟ اور یہ کرپشن کرپشن کرپشن, واٹ از دس؟ یہ تو 1947 سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے پاکستان بنا. نواب افتخار ممدوٹ, یہ حسین شہید سور وردی, آپ یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ. کسی ایک بندے کو بھی چھوڑا آج تک؟ کون سی سیاسی حکومت اور پولیٹیکل لوگ کیا اتنے والیٹائل ہیں؟ ان کے اوپر جب جو دل کرے کرپشن کی ایلیگیشن لگا کے ان کو پکڑ کے جدھر مرضی رگیتا پھرے. اور یہ پھر اسی طرح کی ناقبت اندیشی جو ہم سیاسی لوگ خود کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن اس حد تک اور اتنے ہیجان کے ساتھ جیسے یہ کر رہے ہیں, ایسے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ تو باقاعدہ طور پہ ایک لگ یہ رہا ہے کہ سیاست کو شجر ممنوعہ بنایا جا رہا ہے, اور بن رہی ہے, اور ایک تماشا بپا ہے. اور رومیش کمار صاحب جیسے لوگ بھی اسی گرداب میں پھنستے چلے گئے. کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک پورا نظام ہی اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیے. اب یہ کتنی دیر تک اور کس طرح, یعنی پھر تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے تو تھا کہ ایک حکومت کو ایبڈو لگائی فارغ کیا, پروڈا لگائی فارغ کیا, احتساب کمیشن میں گیا, عدالتوں میں گیا, چلو کہیں ضابطہ قانون کچھ تھا. لیکن اب تو ایک ایسی صورت قائم کر دی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری گورننس کلیپس کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو سائن ایون اے پیس آف پیپر. ان کی گورننس دھکے کھا رہی ہے, رول رہی ہے. یہ جو میڈیا کی پرسیپشن مینجمنٹ کے ساتھ اور میڈیا کا گلا دبا کر, ان کے اشتہارات روک کر, ان کی زبانیں بند کر کے, ان کی ڈاؤن سائزنگ کر کے جو گورنمنٹ اپنی گڈ ول کریٹ کرنا چاہ رہی ہے, یہ کیسے کر لیں گے؟ یہ چند دنوں کے اندر ہاں پکار پڑ جائے گی یہاں پہ. اچھا ملک صاحب, اپوزیشن کا کام ہے کرٹیسائز کرنا, اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو ویلکم کرنا. نہیں, ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے سر, ہم ورڈ ہیں. نہیں, اس کی اصلاح کے لیے ویلکم کرنا ہمیں. مجھے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں آپ کی جو باتیں ہیں ان باتوں کے اندر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ زیادہ ہے, حقیقت ایسی نہیں ہے. چلو میں حقیقت پہ اگر سوال پوچھ لوں, حقیقت کمال کر رہے, ابھی تو ہم نے حقیقت بیان ہی نہیں کی. ملک صاحب ذرا اجازت دیجئے, ابھی انٹرم ریفرنس آیا ہے شہباز شریف صاحب پہ, اکتوبر سے وہ نیب کی کسٹڈی میں جیل میں ہے. تو مجھے بتائیے کہ کدھر وہ ریفرنس کدھر ہے؟ ڈی جی نیب جب بیٹھ کے کہتا ہے ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں, اور پھر آپ کے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نومبر کے اینڈ میں جو ہے وہ آ جائے گا ریفرنس, ٹھیک ہے,
फिर आप कहते हैं गठजोड़ नहीं है। आप लोगों के लोग, आपके चीफ मिनिस्टर बाहर निकल के कहता है मुझे क्लीन चिट मिल गई है, फिर नैब को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ती है। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं। वो किधर है अकाउंटेबिलिटी, किधर है, वहां किधर है? मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं आपसे कि हमारे मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को भी ये नहीं कहना चाहिए था, हमारे मिनिस्टर को भी आगे बढ़ के ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मगर इस बात से कतई एग्री नहीं हूं कि नैब के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस हो सकता है। वो जो कार्रवाइयाँ हैं वो, क्योंकि मैं जुडिशरी से मेरा तल्लुक है और जस्टिस जावेद इकबाल साहब को मैं जानता हूँ। सुन लिया ना आपने जस्टिस साहब क्या बात कर रहे हैं? वो तो हुकूमत के ऊपर भी कह रहे हैं कि हुकूमत फंड रोकती है, तो उसका मतलब हुकूमत वक्त आप पीएमएलएन में नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंप्रोमाइज कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है। वो कह रहे हैं हुकूमत वक्त पे जब हम हाथ डालते हैं तो हमारे फंड रुक जाते हैं। नहीं, तो उसकी वजह से वो कंप्रोमाइज करेंगे, इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है बात में। देखें, मैं जहाँ पे हकीकत है, हाँ बिल्कुल, जब उनकी डीजी नैब की जब पंजाब से जो स्टेटमेंट आई और उस चीज़ों के ऊपर हमें आगे बढ़ के बात नहीं करनी चाहिए थी, हमारे एक दो मिनिस्टरों ने बात की जो नहीं करनी चाहिए थी, उनका काम था। और इवन मैं ये भी समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी असेंबली में आके नैब के ऊपर भी इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी और नैब को भी इतनी बात नहीं। जब अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है चीज़ें, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज़ें जो है वो पैरोल के ऊपर भी जो असेंबली नहीं बुला सकती। मगर ये स्पीकर ने इस्तेमाल करके बुलाया, तो कम से कम अंडर इन्वेस्टिगेशन चीजें ऐसी आने भी नहीं चाहिए थी। डॉक्टर साहब, बड़ी मेरी हम्बल सबमिशन है और आपकी गवर्नमेंट को एक मेरा ख्याल है रिक्वेस्ट है। आप एहतसाब के नाम पे आए थे, आपने उस एहतसाब को खुद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बदल दिया है। जब आप हुकूमतें गिराने की बात करते हैं सिंध में, जब JIT की रिपोर्ट्स, नहीं तो गलत है ना सर, लेकिन आप सिर्फ कह रहे हैं ना, बाकी तो आपके कल भी आके देंगे। मंजूर साहब की तरफ जाऊंगी। एक दो मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट देने से हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हम कभी भी फ्लोर क्रॉसिंग और इन चीजों के ऊपर नहीं जाते। हाँ, ये जरूर हमारी सोच है कि सिंध के हालात अब तब्दील होने चाहिए। डॉक्टर साहब, आप आइन की, आपने आइन पढ़ा है, आपको पता है आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। दैट मेक्स यू लुक वेरी फूलिश। आई एम सॉरी, वो फिर लगता है कि आप कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप जो है लेने जा रहे हैं। लेकिन जाऊंगी चौधरी साहब की जानिब। JIT हो, इनको पहले पता चल जाता है, मिनिस्टर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, वो मिनिस्टर कोई आम मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और जो स्पेशल असिस्टेंट है अकाउंटेबिलिटी पे वो हैं। फिर नैब का हो तो नैब के स्पोक्स पर्सन भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो बन जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं जी, ये तो सब कुछ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है और एक दो लोग हैं जो बात करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। चॉइस साहब, कॉमेंट्स इस पे? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कोई सीखने सिखाने का अमल को PTI के अंदर मौजूद है। मुझे तो लगता है वो सीखे सिखाए आए और वो सिर्फ अगर आप गौर फरमाएं तो मुकाबला किस चीज का हो रहा है? बदतमीजी हो रहा है। मुकाबला क्या हो रहा है? गालियां देने। कल पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या किया, और ये नहीं है कि कोई लीडरशिप को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। बाकायदा शाबाशी मिलती है, जो ज्यादा कोट एंड कोट लताड़ के आता है उसको ज्यादा शाबाशी मिलती है। जी, वो कहते हैं मेरा टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, ऐसे ही। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा तो फिर की पगड़ी जो है वो सलामत रहेगी। ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको सीरियसली देखना पड़ेगा। और ये अगर नैब को मेरा ख्याल है खुद से अब टाइम आ गया कि अब नोटिस ले नैब और कहे कि आपको हमारा तर्जमान बनने की कोई जरूरत नहीं है और उसका अमली अगर मुजाहरा करे तो नैब जो इनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं उनमें वही सलूक करे जो दूसरी अपोजिशन पार्टी, जैसे आज हमजा शहबाज ने भी कहा कि टेस्ट केस है ये। तो उस वक्त ये सारे का सारे जो है वो ऑटोमेटिकली शुकूक व शुबहात जो है वो खत्म हो जाएंगे और नैब की इसमें नेक नामी होगी। अगर कोई MNAs पकड़े जा रहे हैं अपोजिशन के, चीफ मिनिस्टर को डाला जा रहा है, चीफ मिनिस्टर सिंध को, दूसरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, तो इनके भी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके भी इंक्वायरीज ये कह रहे हैं। देखिए ना, कहते थे 8 अरब में बना देंगे, 80 अरब में पहुंच गई, बन अभी भी नहीं रही। और मिल गए पैसे उसको, क्या हो गया जो साहब, और मिल गए पैसे। अच्छा, मुझे जून से पहले ये सारी चीजें हो जाएगी। मैं समझता हूँ कोई भी उस दिन प्रेसिडेंट साहब ने जून से भी आगे मेरा ख्याल है कह दिया। नहीं, उससे पहले आप देखें कि जो भी करप्शन हुई है, जहाँ पे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलेटेड है, जहाँ पे भी नजर आ रही, कहीं पे कोई रियलाइजेशन नहीं होगी। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। चौधरी मंजूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में सिर्फ ये कहूँगी कि वाकई नैब ने अगर दिखाना है कि नैब जानिबदार नहीं है
तो जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट्स दिए कि वो फॉर्मलाइज चीज़ें नहीं हो रही, उस पर नैब को आके कुछ बोलना चाहिए और नज़र आना चाहिए। सिर्फ जो इंसाफ है वो होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, और ये तभी होगा जब हुकूमती बेंचेस के साथ भी वही रवैया जो है वो अपनाया जाएगा जो अपोजिशन के साथ इस वक्त चल रहा है। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।